کالا کذالک، آنے والا کہتا ہے اسی طرح ہے، نہ آپ کا نکاح ہوا ہے نہ آپ بدکارا ہے، لیکن کال ربو کہ ہو علیہ حین، تیرا رب کہتے میرے مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اسباب تو تمہارے لیے ہے نا، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کون کہتا ہے، وہ تو کون کا بھی محتاج نہیں ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور وہ بچانا چاہے تو دنیا آپ کا بال بھی نہیں کھڑا کر سکتی، ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر کی یہ دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہا اسی طرح ہے، یہ مجھ پر آسان ہے، وہ صرف بیٹا نہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم عظیم رحمت اور مہربانی اس کو بنانا چاہتے ہیں اور ہم کائنات کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو عظیم نشان بنانا چاہتے ہیں۔ رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فیصلہ ہو گیا ہے، یہ بیٹا ہوگا اور تو جنے گی اور تمہاری جنے گی۔ حضرات، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اخلاص کے ساتھ، پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے اور باقی قانون اور رابطے بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ معاشرے میں انتہائی معزز سمجھی جانے والی ایک فیملی، اس کی ایک کنواری خاتون جس کے تصور میں بھی بدکاری نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات، تصور میں ملے، جب وہ ایک بچہ لے کر آئے گی تو کیا کیفیت ہوگی؟ مر نہیں جاتا بندہ۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فرشتے نے پھونک ماری، پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، دور والی جگہ پر چلی گئی۔ آج وقت آ گیا، درد دے شروع ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف درد سے لے کر آیا۔ سننا آپ بھی اور نیچے والی مسجد میں جو میری مائیں بہنیں اور معزز بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی، کہ شریف ذاتیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب یہ کیفیت ہوئی کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، کہتی کیا ہے؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس وقت سے پہلے مریم مر کھپ چکی ہوتی، لوگوں کو یاد ہی نہ ہوتا کہ مریم بھی دنیا میں کوئی خاتون تھی۔ یہ ہے ایمان، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی گناہ کی کباہٹ ہوتی ہے۔ الفاظ پر غور کرنا کیسے سمجھوں؟ یا لیتنی ہائے مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ وکنت نسیا منسیا، بھولی بچھڑی ہو چکی ہوتی، کسی کو یاد ہی نہ ہوتا کہ مریم تھی۔ آج میں یہ اتنا بڑا داغ لے کر جاؤں دامن پہ۔ اب ذرا وہ معاشرے کے ناسور سوچے جو ماں باپ کو داغ لگا کر اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ فرار ہو کر عدالتوں میں نکاح کرتے ہیں، فرار ہونے والے بھی نکاح مسلمان، ان کو بھگانے والے بھی مسلمان، نکاح کرنے والے جج بھی مسلمان، وکیل حضرات بھی مسلمان۔ کل میدان معاشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ آج تو تمہاری عزت بہت ہے، مولوی کے دو جملے سے عزت و خاک ملنا شروع ہو جاتی ہے اور توہین عدالت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور تم اللہ کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہو، اس وقت کچھ نہیں ہوتا۔ گھڑے کی مچھیاں ہو، کہاں جاؤ گے؟ میں کھلی دلی بات آپ کو کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آئندہ
خطبہ میں نے دے سکنا ہے کہ نہیں دے سکنا، ایسا لفظ ہے بولنے کہ نہیں بولنے، میں جو حق سمجھتا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں۔ یہ سارے مسلمان ہیں، مجھے بتائیے اگر یہ سارے مسلمان ہیں تو پھر نان مسلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاح ہوا باطل، نکاح ہوا باطل، نکاح ہوا باطل، 3 دفعہ فرمایا۔ شریعت جو ماموں کو بھی نہیں، نانے کو بھی نہیں ہے ولی بناتی، باپ بنے گا، دادا بنے گا، چچا بنے گا، تایا بنے گا، بھائی بنے گا، بیٹا بنے گا، اور کسی کا نہیں ہے تو پھر جج وکیل پھر مزدار کر سکے گا۔ یہ کہہ رہی ہیں فنادا من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اس وقت پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے نچلے کام نہ کھا، ہم نے صاف ستھرے پانی کی ندی جاری کر دی ہے، یہ تنا ہے۔ مفسرین کی مختلف آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کھجور کا موسم تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں تھا۔ قرآن نے یہی کہا ہے حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا طریا، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلانا مریم تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں نیچے گرانا میرا کام ہے۔ یہاں سے بھی مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو اس بے موسم کی کھجوریں تازہ تیری جھولی میں ڈال سکتا ہے، وہ پانی مریم کو بیٹا نہیں دے سکتا؟ باقی اسباب کی دنیا ہے لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم موج کر، کھا پی، لخت جگر کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آئیں گے لوگ جب کوئی بندہ تیرے پاس ہے اور اس کے بارے میں بات کرے تو تو کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں جانوں وہ جانے۔ اس شریعت میں روزہ چپ کا جائز تھا، میری اور آپ کی شریعت میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اس کو لیا نوزائیدہ کو، ابھی جنم دیا ہے، کھجوریں کھائی ہیں، پانی پیا ہے، آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد بھی معاملات ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اٹھائے ہوئے اس معصوم کو قوم کے پاس آئی تو پہلا جملہ یہ تھا قَالُوا یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم یہ ہمالیہ سے بھی بڑا طوفان گھر کے لے آئی ہو، تم یہ کیا کر دیا؟ اب دیکھیے اگلا جملہ یا اخت ہارون، شیر فریہ ایسی خطرناک چیز لے کر آ گئی ہو، شریف ذاتی شریف خاندان کی خاتون ہو، یا اخت ہارون، یا ان کا بھائی ہے یا قریبی عزیز ہے ہارون، موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نہیں ہے کہ ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ اور نیکی تقوی میں صالحیت میں ہارون کی بہن تیری تو مثالیں دی جاتی تھی، ماں کانا منہ کبرا سو ماں کانا تموں کے بغیہ، نہ تیرا ابا جنتا تھا نہ تیری اماں جنتی تھی، تو کہاں چلی گئی؟ فاشارت الیہ، عرش والے نے کہا تھا بولنا نہیں، اشارہ کر دیا اس کی طرف۔ اب بالکل یہاں تک آ گیا ہے معاملہ، اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، نے کہا اچھا ہمیں چراتی ہے،
یہ کام کر لائیے، آپ کہتی ہے اسے پوچھو، اور کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں ابھی تو نے اس کو جنم دی ہے، ابھی لے کر آ گئی کہ ہمیں سے پوچھے۔ اب اخیر ہو گئی، اب پھر قانون بدلتا نہیں، قانون کیوں بدلتا ہے اللہ کے فرمانبردار اس محترم خاتون کے لیے؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں حرامی نہیں ہوں، نہ میری بات بدکارا ہے، میں صرف عام انسان نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے یوں نہیں بھیجا، اس نے مجھے نبی بھی بنایا، کتاب بھی دی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں ساتھ ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہوں گا نماز اور زکات ادا کرتا رہوں گا، جب تک میری زندگی ہوگی یہ میرا وظیفہ ہوگا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میرا ابا تو نہیں ہے، والدہ کے ساتھ فرمانبردار رہوں گا، والدہ کی فرمانبرداری کروں گا۔ جن کی مائیں زندہ ہے یہ جنت کی ٹکٹیں نہیں ہیں، یہ جنت کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، تو داخل ہو جاؤ۔ اور جن کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالکہ انہوں نے تو چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں دھوپ اور سردی بھی نہیں لگنے دی، اور تو بھی اپنی نعمتوں والی جنت کے وارث بنا دے۔ اللہ ہم سب کے اہل ایمان والدین کی عزت والی مہمانیاں کرے، آمین۔ اس نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جب میں جس دن پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام، جب مروں گا اور پھر جب زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم جسے تم نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ ہے وہ، نہ اللہ ہے، نہ تین میں سے تیسرا ہے، نہ یوسف نجار کا ہے، نہ کسی کا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تم کہتے اللہ کا بیٹا ہے، ما کان للہ یتخذ من ولد، اللہ کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ کسی کو اولاد بنائے، کسی کو بیٹا بنائے، سبحان، وہ پاک ہے۔ بیٹے تو چاہیے ہوتی ہے ضرورت مند تو اس کا کیا ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی وربکم، لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، مالک ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کرنے والا ہے۔ داتا آسمان میں ہوا کرتا ہے، لاہور کی بھاٹی میں نہیں ہوا کرتا، داتا اوپر ہوا کرتا ہے، زمینوں کے نیچے نہیں ہوا کرتا۔ جو اپنی قبر تک چل کر نہیں جا سکا، لوگوں کے کندھوں پر گیا، جس کو کفن بڑا پہنایا گیا، غسل دیا گیا، وفات کے اعلان کیے گئے، ادھر تک زندگی رہی تو باقی باتیں پھر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جسمانی اور روحانی ساری بیماریاں دور کر دے، اپنا خالص صاف ستھرا پاکیزہ دین ہمیں سمجھا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے معزز بیٹیاں، یہ بزرگ دوست احباب، میرے کولیگ جو نیک خواہشیں تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ ان مراکز کو حضرت آباد تک قائم رکھنا، ان کو آباد رکھنے والوں کو بھی اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں آباد رکھنا، مکروروں کے قرضے دور کر دے، بے گھروں کو عزت والے گھر عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد نذیر عطا فرما دے، صاحبان اولاد کے اولادوں کو کیا کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دے۔
ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کے لیے اور ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے یا اللہ جتنے گناہ کر بیٹھے ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، حد ہے، مالکہ تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں معاف کر دے گا تو اس سے کسی نے پوچھنا ہے یہ سیاہکاروں کو کیوں معاف کر دیا ہے؟ تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا سب کچھ سمجھ جائے گا۔ ہم تیرے گھر میں کھڑے ہو کر تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں نہ اس دنیا میں رسوا کرنا نہ اگلی دنیا میں رسوا کرنا۔ یا اللہ جنہیں تجھے اشرف مخلوق بنا ہے اسے جہنم کا ایندھن نہ بنا دینا، آمین اپنی نعمت والی جنت کا وارث بنانا۔ آمین اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اپنے نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا۔ آمین ادھر ہمارے عیبوں پہ پاپوں پہ سیاہیوں پہ پردے دیے رکھ اور قیامت والے دن کہہ دینا جاؤ دنیا میں نے تمہیں پردے دیے تھے، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینا۔ آمین یا اللہ جنت الفردوس میں اپنی عزت والے چہرے کا دیدار نصیب کر۔ آمین یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ برگزیدہ چنیدہ مکرم لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ آمین اللہ ہمارے دامن گناہوں سے پر ہیں اور تو نے تو اپنے عرض میں بھی لکھوا دیے ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے میں غالب ہے۔ اس اپنی غالب رحمت سے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ڈھانپ دے۔ اللہ دارالسلام اور اس کے جتنے متعلقین ہیں یا تیرے پاس آ چکے یا دوسرے ادارے جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں عزت و برکت سے نواز دے۔ اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں رات کے پچھلے پہر اپنے در پہ بلا لیتا ہے، ان کے دکھ درد سنتا ہے۔ اللہ جن بھائیوں نے دارالسلام کے متعلقہ بھائیوں کے عزیز وقارب والدین بزرگ اولادیں رشتہ دار دوست احباب بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم